جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ نور میں تقریباً چند ایسی آیات پر پہنچے تھے کہ جن میں خواتین اور مردوں کو چند امور کی طرف توجہ دلائی گئی اور چند احکامات ان سے بیان کیے، تو لہٰذا ضرورت اس امر کی پڑی کہ ہم اس سے پہلے جو ہے وہ جس بنیاد اور جس عقلی بنیاد اور جس فکری بنیاد سے ان احکامات کو بیان کیا گیا ہے، وہ بنیادیں اور وہ احکامات اور وہ عناوین بھی ضرور آپ سے بیان کریں، جس فکر کی بنیاد پر، جس اسلوب کی بنیاد پر، جس طرز فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امر بیان ہوا ہے، تو لہٰذا ہم بھی اس فکر کو ضرور آپ تک پہنچائیں۔ تو لہٰذا پچھلے 2-3 دروس میں کوشش یہ کی کہ کم سے کم جو ہے وہ ان مضامین کو آپ کے سامنے ہم بیان کر دیں کہ جس میں جن موضوعات کے ذریعے سے یہ احکامات پنپتے ہیں، پھوٹتے ہیں، یعنی جو بنیادی طور پر جو عنوان ہے، اور وہ عنوان ہم نے عرض کیا کہ اسلام کا اپنا ایک تہذیب و تمدن ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ کچھ عقل کے جو مرتبے ہیں اس کے ذریعے سے اور کچھ اور موضوعات کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ اشارہ کیا کہ اسلام اپنے ہاں خود ایک اپنا تہذیب و تمدن رکھتا ہے۔ اسلام کوئی گونگ دین نہیں ہے، اسلام کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف 4 موضوعات پر مشتمل ہے۔ ہم ہمیشہ اسلامیات کے اندر یا اسلام سننے والے افراد سے یہ سنتے ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ ایک جامع نظام ہے۔ تو جامع نظام کہہ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکل دیکھنا، غور کرنا، اس کو پرکھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر ایمان لانا سب سے مشکل کام ہے۔ ہم نے نماز کو، جو ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، وہ اسلام کو نماز میں محدود کیا، بعض نے عزاداری میں محدود کیا، بعض نے مجلس ماتم میں محدود کیا۔ تو اسلام ایک جامع نظام کا ایک مفہوم ہے پورا۔ اسلام یعنی انسان کی جب سے خلقت ہوئی ہے، جب سے انسانیت کی خلقت ہوئی ہے، اور یہ بالخصوص انسان کی جب خلقت ہوتی ہے تو اس کے نطفے کا مرحلہ جب آتا ہے اور مرنے تک کے تمام مسائل، جو مسائل ہیں، اس کو اقتصادی طور پر مسائل پیش آ سکتے ہیں، اس کو دینی طور پر مسائل پیش آ سکتے ہیں، سیاسی طور پر، مختلف معاشرتی طور پر۔ تو لہٰذا تمام موضوعات میں اسلام کی اپنی رائے ہے۔ اسلام نے مسیحیت سے کوئی رائے لینی نہیں ہے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ مسیحیت اگر کوئی بات بیان کرتی ہے، اسلام سے مماثلت رکھتی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن ابھی جو عنوان ہے ہمارا وہ یہ کہ اسلام اپنے تمام بشر کی تمام ضرورتوں کے مطابق اپنے پاس اپنی رائے، اور ہمارے رائے کے مطابق تو معصوم رائے رکھتا ہے، اور اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے اور اہل بیت کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ اب جب یہ ہم نے بات بیان کر دی تو اب ہم آتے ہیں تہذیب و تمدن کی طرف کہ کیا اسلام دوسری تہذیبوں سے اخذ ہوا ہے؟ جی عربوں کی تہذیب سے کچھ چیزیں آ گئی ہیں اسلام کے اندر، مغربی تہذیب سے کچھ چیز آ گئی ہے، جی مشرقی تہذیب نے اس کے اندر کو اپنا رنگ ڈال لیا ہے۔ تو یہ اسلام کا اپنا تہذیب و تمدن جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک عنوان تھا جس پر ہم نے بات کی مختصر طور پر۔ دیکھیے اس زمانے میں عرب دنیا میں اونٹوں کا ایک تصور تھا، ریگستان کا ایک تصور تھا۔ تو کیا اسلام کا یہ اونٹ اور ریگستان اور یہ تصور اسلام کے تہذیب و تمدن کو بیان کرتا ہے؟ تو ہمارے ہاں دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی ہم ہالی ووڈ کی فلموں کے اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی ڈاکومنٹریز بنتی ہے، یا جب بھی مغرب اسلام کے بارے میں کوئی بھی تصور بیان کرتا ہے تو اس کے لیے ریگستان اور اونٹ اور اس نوعیت کا ایک مفہوم بیان کرتا ہے کہ اسلام کا یہ تہذیب و تمدن ہے، جو ٹھیک نہیں ہے، جو بالکل باطل ہے۔ ایسا کوئی یعنی یہ کوئی عناصر ہی نہیں ہے اسلام کے تہذیب و تمدن کے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے اب اگر ہم بر صغیر کے اندر آ جائیں تو بر صغیر میں اگر ہم، تو ہمارے ہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جی ذوالجناح کا جو ایک تصور ہے وہ ایک اسلامی تہذیب کا آئینہ دار ہے، یا اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ماتم مجلس ہے، یہ اسلام کے تہذیب و تمدن کا حصہ ہے، یا تہذیب و تمدن یہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عناوین ہم نے بنائے ہوئے ہیں اسلام کے تہذیب و تمدن سے جو مراد ہے، یہ بہت جزوی اور بہت جزوی اشیاء ہیں۔ لیکن جو اسلام کا اپنا تہذیب و تمدن ہے، میں نے عرض یہ کیا کہ وہ تہذیب و تمدن معصومین علیہ السلام نے اس کو منتقل کیا ہے، لیکن وہ پریکٹیکل طور پر ابھی تک معاشرے میں آیا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالعموم تہذیب و تمدن حکومتوں کے سائے میں پلتے بڑھتے ہیں عموماً، اور رسول اکرم کی آنکھوں کا بند کرنا تھا کہ اسلام کے تہذیب و تمدن کی جو عناصر تھے جنہوں نے اسلام کے تہذیب و تمدن کو پریکٹیکل کرنا تھا اور معاشرے میں لاگو کرنا تھا، اپنی زندگیوں میں تو انہوں نے لاگو کیا۔ اور وہ تہذیب و تمدن روایات کی شکل میں، کچھ روایات سے مراد اردو والا روایات، عربی والا نہیں، فارسی والا نہیں، روایات یعنی جو اقدار ہیں، جو ہماری روایات ہیں، اس شکل میں مختصر طور پر ہمارے ہاں پہنچا ہے۔ لیکن پریکٹیکل طور پر اسلامی حکومت کا قیام ہوا ہو، اور اسلامی حکومت کے قیام سے پھر وہ تہذیب و تمدن پنپا ہو، پھوٹا ہو، گیا ہو، معاشروں میں گیا ہو، اس کے چند آثار ہمیں نظر آتے ہیں۔ جتنی ایک
امکان پذیر تھا اصحاب کے ذریعے سے، لیکن اس مسند پر زبردستی بیٹھنے کی وجہ سے تہذیب و تمدن اسلام کا بیٹھ گیا، وہ صحیح طریقے سے آیا ہی نہیں ہو سکا، وہ صحیح طریقے سے بیان ہی نہیں کیا جا سکا۔ اور اس کی جو وجہ آپ کو بیان کی وہ یہ کہ وہ عقل اور فکر جس نے اس تہذیب و تمدن کو عطا کرنا ہے، اس عقل کو حاکمیت چاہیے، ضروری ہے کہ وہ حاکم ہو اور حاکم ہو کے بات کو بیان کرے۔ دیکھیں جب ہم نبوت کی بات کرتے ہیں، جو امامت کی بات کرتے ہیں، تو نبوت اور امامت تو موجود ہے، لیکن نبوت اور امامت کے اظہار کی کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ نبوت اور امامت کے اظہار کی جگہ، آپ کسی کمرے میں کسی نبی کو بند کر دیں جیل میں نعوذ باللہ، اور آپ تو نبی پھر بھی ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے کوئی، وہ جیل میں ہوں، وہ کہیں پر بھی ہوں، لیکن نبوت نے اپنے اظہار کو کہیں کرنا ہے نا، اسی کائنات میں۔ چلو اخروی کائنات میں تو اظہار ہوگا ہی ہوگا، وہ جو ہم نے روایات میں پڑھا، لیکن اس کائنات میں اگر نبوت نے اپنے اظہار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اگر ہم خود بیٹھ کے سوچیں اور خود بیٹھ کے غور کریں تو نبوت نے اپنے اظہار کو کیسے کرنا ہے؟ تو اس مادی دنیا میں اس کا کیا ذریعہ ہوگا؟ تو عقل کے ذریعے سے ہماری عقلوں تک ایک بات پہنچے گی، اعلیٰ امور پہنچیں گے، انسانیت کو ارتقاء ملے گا فکری، یہ فکری طور پر ارتقاء ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس معاشرے کو نبوت سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ معاشرہ ایک الہی رنگ ڈھالے گا اپنے آپ میں۔ کیسے؟ جب نبی یا امام آ کے ان موضوعات کو بیان کرے گا۔ جب بیان پر پابندی ہو جائے گی تو کیسے امکان ہے کہ ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ بن پائے، اپنی تہذیب و تمدن کو عروج دے سکے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ تو لہٰذا جو ہمیں اسلامی تہذیب و تمدن کے کچھ آثار ملتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں، وہ آپ یہ سمجھیے کہ 2%، 3%، 5% اتنے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں قربانی کا جذبہ ملتا ہے، یہ اسلامی تہذیب و تمدن کا ایک نمایاں ترین اصول ہے، لیکن یہ صحیح طریقے سے ہمیں نہیں مل پایا۔ ماں کی شکل میں کچھ واقعات ہمارے پاس ہیں اہل بیت کی، چند خواتین کی، یا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، یا اس طریقے سے چند عناوین ہمارے پاس موجود ہیں، وإلا ہمارے پاس اسلامی تہذیب و تمدن پریکٹیکل شکل میں اس طریقے سے نہیں آ پایا جس طریقے سے آنا چاہیے تھا۔ یہ تو ایک کلی بات تھی جو میں نے بیان کر دی تھی، کیونکہ 2 ہفتوں بعد درس ہو رہا ہے، تو اس لیے میں خلاصہ صاحب کے سامنے بیان کر دیا۔ اس موضوع پر تقریباً سابقہ علماء نے چند احادیث کو جمع ضرور کیا ہے۔ مثال کے طور پر اصول کافی کے اندر کتاب الاشرا ہے، معاشرت کیسے کرنی ہے، تو اس میں ان روایات میں، اصول کافی میں، اسلام کی تہذیب و تمدن کی کچھ عناصر کو بیان کیا گیا، یا اس طریقے سے چند دیگر کتب ہے جس کے اندر اہل بیت علیہ السلام سے روایات جو آئی ہیں، رسول اکرم سے جو احادیث نقل ہوئی ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے، جس میں اسلام کی تہذیب و تمدن کو بیان کیا گیا۔ اب ہر عالم دین اس روایت کے ذریعے سے جو اس کو سمجھ میں آئی ہے اس کے مطابق وہ ان عناصر کو بیان کر دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے، جو کتابوں کی شکل میں کم از کم ہم تک پہنچی رہی ہیں۔ لیکن یہ سارے کی ساری جو اشیاء ہیں یہ بہت ضمنی ہیں، چھوٹی چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں لباس کے بارے میں ہیں، بعض چیزیں گفتار کے بارے میں ہیں، بعض چیزیں بازار کے بارے میں ہیں، بعض چیزیں رابطوں کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پر والد کا گھر میں رابطہ، یا گھر کا خاتون کا مرد سے رابطہ، اس نوعیت کی اشیاء عموماً بیان ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر عموماً ان عناوین کو پریکٹیکل طور پر بیان نہیں کیا جا سکا۔ اب اگر میں کچھ آپ کی سامنے کچھ چیزیں لایا ہوں، ایک تو علامہ اقبال نے اس موضوع پر جو اپنے 6 خطبے دیے ہیں الہی تشکیل الہیات سے متعلق، وہ 6 خطبے جو ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن کی فکری بنیادوں کو علامہ اقبال نے ان خطبات میں بیان کیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اسلامی تہذیب و تمدن کو ایک اعلیٰ سطح پر کوشش کی ہے کہ بیان کرے، اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے پکتل ایک معروف شخصیت، سب کو معلوم، پہلے عیسائی تھے اور پھر آہستہ وہ مسلمان ہوئے اور ان پر کتابیں لکھی ہیں، تو انہوں نے بھی اسی زمانے میں، اپنے ہی زمانے میں، انہوں نے اسلام کے تہذیبی پہلو پر کچھ خطبات دیے، اور جس کو بعد میں جمع کیا گیا۔ یہ انڈیا میں آئے تھے جب خطبات دیے تھے انہوں نے اس زمانے میں۔ تو ان 2 شخصیات نے خطبات کے ذریعے سے اسلام کے تہذیب و تمدن کو اپنی سطح پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب یہ میں جو آپ سے بیان کر رہا ہوں نا، صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یعنی یہ سمجھیے کہ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 80 سال پہلے ان موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کا تہذیب و تمدن ایک عنوان ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آج ہم کوئی بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں، یہ ایک عنوان ہے جس کو علامہ اقبال نے تفصیل سے بیان کیا 6 خطبوں کے اندر، یا اس طریقے سے پکتل نے اس کو بیان کیا، یا اس طریقے سے بہت معروف شخصیت ڈاکٹر حمید اللہ، اگرچہ وہ اہل سنت ہیں لیکن خطبات بہاولپور، یا اس طریقے سے ان کی جو 3-4 اور کتابیں ہیں اس کے اندر انہوں نے اسلام کے تہذیب و تمدن کو بیان کیا ہے۔ لیکن بالعموم انہوں نے، میں اس کو آگے بیان کرتا ہوں، اسی طریقے سے سید ابوالعلا مودودی ہیں جنہوں نے تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات کو کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے۔ تو بالعموم یہ جتنے بھی آپ کو
اوپر یا اسی طریقے سے ابوالحسن علی ندوی صاحب کی جو کتاب ہے عربی میں پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، تو یہ جو کتابیں ہیں یا جو خطبات ہیں اس کے اندر اسلام کی تہذیب و تمدن کو بیان کیا گیا ہے تقاریر کی شکل میں، جو ان کو سمجھ میں آیا انہوں نے اس کو بیان کر دیا تاکہ ایک معاشرے کی تشکیل ہو سکے. اس زمانے کی ضرورت تھی، لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے. کہ تمام کے تمام اوپر سے لے کر علامہ اقبال کے بارے میں بھی یعنی اس طریقے سے کوئی پکی رائے نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ آخر میں اثنا عشری شیعہ ہو گئے تھے، لیکن اگر نہیں بھی ہوئے تھے تو یہ اوپر والی جتنی بھی شخصیات ہیں یہ اہل تسنن کی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 50 سال میں اسلامی تہذیب و تمدن کو کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے قرآن اور آیات اور روایات کے ذیل میں. لیکن بالعموم ان میں سے کسی ایک نے بھی اہل بیت علیہ السلام سے اس معاملے میں رہنمائی نہیں لی. یہ نہیں کہ بیان نہیں کیا، بیان کیا ہے، عموماً بیان کیا ہے، لیکن اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو مبنا ان کا نہیں ہے، مبنا بخاری مسلم اور عموماً یہ کتب ہیں تو اس کے اندر اہل بیت کی روایات کیونکہ کم ہیں تو ان کے پاس مبنا نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ یہ اہل بیت کو لے سکیں. دوسرا جس فقہی بنیاد پر یا جس کلامی بنیاد پر یہ دین کو سمجھتے ہیں اس کلامی بنیاد میں اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اہل بیت سے دین لینے کا تو کوئی عنوان ہی نہیں ہے ان شخصیات میں. لیکن انہوں نے ان موضوعات پر قلم اٹھایا ہے، خطبات دیے ہیں، تقاریر کی ہیں اور لوگوں کو اس امر سے آگاہ کیا. لیکن اگر ہم اس انقلاب کے بعد، کیونکہ انقلاب سے پہلے ہماری بھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم کوئی اسلامی تہذیب و تمدن، ہمارے ہاں کسی کو نماز نہیں آتی ہے، ہمارے ہاں جو حالات پاکستان بننے سے پہلے جس طرح کی صورتحال تشیع کی تھی بر صغیر کے اندر، بڑی محدود پیمانے میں محدود سے علماء، محدود سے افراد جو ہے وہ جس طریقے کسی نہ کسی طریقے سے دین کو اپنے ایک ارتقائی شکل دیتے ہوئے، یعنی جو معاشرتی ارتقائی وہ مراد ہے، دین کی کوئی ارتقائی نہیں، معاشرے کے اندر ایک ارتقائی شکل دیتے ہوئے عام سادہ سا جس طریقے سے جتنا ہو سکتا تھا ممکن تھا انہوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا. اب کیونکہ حکومت آپ کے مخالف ہے، ہمیشہ مخالفتیں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا مشکل تھا اسلامی تہذیب و تمدن پر کوئی گفتگو کی جائے. اگرچہ کی گئی ہے مختلف عرصوں میں اہل بیت کی روایات کے ذیل میں اس پر کچھ نہ کچھ لکھا گیا ہے، فارسی میں بھی اور عربی میں بھی، لیکن وہ بہت قلیل ہونے کے بہت کم ہے وہ. لیکن انقلاب کے بعد، کیونکہ انقلاب کے بعد آپ کے پاس حکومت آئی ہے جناب یعنی امام خمینی علیہ الرحمہ کی اس حکومت کی وجہ سے، تو اب آپ نے جس تہذیب و تمدن کو لاگو کرنا ہے کسی معاشرے کے اندر، تو وہ یہ ڈاکٹر حمید اللہ علامہ مودودی انہوں نے جو بیان کر دیا وہ تو آپ نے نقل نہیں کرنا نا، وہ تو آپ نے کاپی نہیں کرنا. تو لہٰذا مکتب اہل بیت کے پاس اپنا اگر تہذیب و تمدن ہے روایات اہل بیت کے مطابق، تو ضروری تھا کہ دوبارہ سے اسلامی مفکرین آئیں اور آ کے اسلامی تہذیب و تمدن کو دوبارہ سے بیان کریں، اس کے ارکان کو بیان کریں، ان کے افکار کو بیان کریں. معذرت کے ساتھ تھوڑا سا آج کا درس تھوڑا سا وہ ہے ٹپیکل ہے، ضروری ہے، یہ چند باتیں بہت ضروری ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے. تو لہٰذا امام خمینی نے آ کے اسلامی تہذیب و تمدن پر پھر گفتگو شروع کی ہے. اب اسلامی تہذیب و تمدن میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، کچھ بنیادی اکائیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ میں پہلے بیان کروں گا. مثال کے طور پر علامہ اقبال نے، پکتل نے، ڈاکٹر حمید اللہ نے، علامہ مودودی نے، جنہوں نے بیان کیا ہے انہوں نے توحید سے موضوع کو شروع کیا ہے، اور بنتا بھی ایسا ہی ہے. انہوں نے توحید کی معاملات کو ڈسکس کیا ہے، توحید کے اثرات کو ڈسکس کیا ہے، مات کو ڈسکس کیا ہے، ان موضوعات کو ڈسکس کیا ہے. لیکن ولایت کے عنوان کو کسی نے ڈسکس نہیں کیا، یعنی اسلامی تہذیب و تمدن میں ولایت کا بھی کوئی عنوان ہے یا نہیں ہے، تو اس کو بالکل انہوں نے بیان نہیں کیا، ان کا وقتہ بھی وہ نہیں ہے. تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے جب اسلامی تہذیب و تمدن کی اکائی کو گنا ہے تو اس میں توحید اور نبوت کے بعد جس چیز، دیکھیں توحید ایک فکری عنوان ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، نبوت ایک فکری عنوان ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ولایت کا عنوان ایک حاضر عنوان ہے، ایک موجود عنوان ہے، کیونکہ ولایت نہیں بتانا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اس مرحلے میں مجھے کیا کرنا ہے، وقت کے امام نے بتانا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. تو لہٰذا اب تہذیب و تمدن میں کیا ہوتا ہے، تہذیب و تمدن یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں میں اس کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا، پہلے ذرا غور کیجئے گا، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہندو تہذیب و تمدن میں انسان کیا ہے، توجہ کیجئے گا، ہندو تہذیب و تمدن میں یعنی ہندو طرز فکر میں، اس میں دین کا اپنا حصہ ہے، معاشرے کا اپنا حصہ ہے، ہندو طرز تفکر میں انسان کیا چیز ہے، یہ بات گفتگو یوں ہوتی ہے. فلسفیانہ مغربی فلسفے میں انسان کیا ہے اس پر بات ہوگی، انسان کی خصوصیات بیان کی جائیں، انسان یہ ہے، اس کے اہداف یہ ہیں، اس نے کرنا یہ ہے، یہ اس کی ابتدا یہ ہے، انتہا یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، اس کا معاشرتی پہلو یہ ہے، اس کا انفرادی پہلو یہ ہے، اس کو عموماً لوگ بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینی تہذیب کے اندر انسان کیا ہے، انسان کلمہ انسان کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے، توجہ کیجیے گا. اسی طریقے سے اب ہم آئیں گے، ہم کہیں گے کہ دین مبین اسلام کے اندر انسان کیا چیز ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسان کیا ہے، انسان کا عقلی پہلو کتنا ہے، نفسی پہلو کتنا ہے، مادی پہلو کتنا ہے، روحانی پہلو کتنا ہے، یہ معاملات کیا ہیں، ماجرا کیا ہے، اس کو کس نے بیان کرنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اصحاب نے بیان کیا تو مکتب اصحاب کا ہو گیا وہ.
اب اہل بیت نے اگر بیان کیا ہے تو کیا اس موضوع پر اہل بیت نے گفتگو نہیں کی؟ جی کی ہے. تو پھر آئیے بتائیے اسلامی تہذیب و تمدن میں انسان کی کیا تعریف ہے؟ اب اسلامی تفکر کے اندر معذرت کے ساتھ خلیفہ دوم نے اگر بتانا ہے یا خلیفہ دوم کی اولاد نے اگر آ کے بتانا ہے یا جناب عائشہ نے آ کے بتانا ہے کہ انسان کیا ہے، تو پھر ہم تو کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے مطابق تو پھر اس تعریف کو چھوڑیں آپ. اب انہوں نے آ کے ہمیں بتانا ہے، ان شخصیات نے آ کے بتانا ہے کہ انسان کیا ہے، تو پھر وہ تہذیب و تمدن آپ اپنے پاس ہی رکھیں معذرت کے ساتھ، جس کے نتیجے میں کربلا ہوئی ہے. تو لہٰذا وہ تو موضوع ہی ختم ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. اب اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام آ کے ایک ایک عنوان کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ اہم بات ہے، اس کو سمجھیے گا، جس پر یہ پورا 3-4 لیکچر ہم نے دیے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے مثال کے طور پر یہ کائنات، اسلامی تہذیب و تمدن میں سب سے پہلی چیز شناخت آتی ہے نا. یعنی کوئی چیز کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے. اب یہ کائنات کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بتانا ہے یہ کائنات کیا ہے، تو وہ ایک ذخیرہ علم ہے ہمارے پاس، وہ انسان کی اسلامی تہذیب و تمدن کا مبدا ٹھہرے گا وہ. اچھا اسی طریقے سے معاد کیا ہے تو کچھ وہ بتائیں گے، اہل بیت علیہ السلام بتائیں گے جزیات میں جا کر. انسان کیا ہے جزیات میں جا کر. اب یہاں پر امام خمینی علیہ الرحمہ نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اس توجہ کیجیے گا، اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیاد جو ہے وہ ولایت ہے. اب وہ بنیاد ولایت ہے، پہلے اللہ کی ولایت، پھر نبی کی ولایت، پھر معصوم کی ولایت. یہ ولایت نیچے جاتی ہے، معصوم کی ولایت، امام کی ولایت سادہ ہے، پیش نماز کی ولایت، باپ کی ولایت، ماں کی ولایت، دادا کی ولایت. ولایت ہے عنوان. اسلامی تہذیب و تمدن کے اندر بنیادی ترین عنوان ولایت ہے. یعنی کیا؟ یعنی حکومت. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ حکومت. کس نے نظریاتی حکومت کرنی ہے. اب جب تہذیب و تمدن کی بات آئے گی تو تہذیب و تمدن کے ارکان، تہذیب و تمدن کے خد و خال، یہ کس نے متعین کرنے ہیں؟ تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ولایت اللہ میں رہتے ہوئے اللہ کی رہنمائی میں نبی اور امام نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب انسان کی شناخت انہوں نے بتانی ہے، رحمان کی شناخت انہوں نے بتانی ہے، قیامت کی شناخت انہوں نے بتانی ہے، یہاں تک کہ جو قرآن مبین ہے اس کی شناخت بھی انہوں نے بتانی ہے. یہ ولایت کا عنوان، اور اس کی ذیل میں امام خمینی نے پھر جو عنوان باندھا وہ ولایت فقیہ کا عنوان باندھا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ فقیہ نے جو اہل بیت علیہ السلام کے، کیونکہ دیکھیں اس بات کو سمجھیے، دنیا میں کتنے قسم کے ڈاکٹر آ جاتے ہیں، پیسے لے کے الٹی سیدھی دوائیاں بھی تو دے دیتے ہیں لوگ، مختلف کمپنیوں سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. لہذا ہر فقیہ آئے گا اور آ کے بتائے گا کہ نہیں ہمیں ہر فقیہ نہیں چاہیے. سب سے پہلے اثنا عشری ہو، اہل بیت کو قبول کرتا ہو، اہل بیت کے دین کو سمجھاؤ، 30-40 سال محنت کرے، پھر آ کے دیکھیں گے وہ آ کے بتائے آ کے کہ اہل بیت علیہ السلام اب کیا چاہتے ہیں. تو ولایت فقیہ کا یہ عنوان آ گیا. اب اس ذیل میں انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے پھر ارکان کو بیان کرنا شروع کیا. تو امام خمینی نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا. شہید مطہری کی 9-10 کتابیں ہیں، 9 سے 10 کتابیں ہیں اجمالی انداز میں، اور اسی عنوان پر 3 کتابیں ہیں کہ شہید مطہری نے اسلامی تہذیب و تمدن کو پھر تفصیل سے بیان کیا ہے. بالخصوص کیونکہ اس زمانے میں مارکسزم بہت زیادہ تھا جو اسلامی تہذیب و تمدن کو خراب کر رہا تھا، تو اس پر تنقید بھی بہت زیادہ ہے نظریاتی طور پر، پریکٹیکل طور پر. اسی طریقے سے آیت اللہ مصباح یزدی نے اسلامی تہذیب و تمدن کو بڑی خوبصورتی سے اپنے اس 40 سالہ دور میں بیان کیا ہے. بہت پیارا کام کیا انہوں نے، اسلامی تہذیب و تمدن کے ارکان کو بیان کیا انہوں نے. اور اس میں ایک سلیبس ہے، اسے عموماً یہاں طرح ولایت کہتے ہیں. طرح ولایت 6 جلدوں پر کتابیں ہیں، یا یونیورسٹی کے لڑکوں کو عموماً وہ پڑھائی جاتی ہیں. وہ ایک سلیبس ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ ہر ایرانی یونیورسٹی کے لڑکے نے وہ سلیبس پڑھنا ہی پڑھنا ہے، طرح ولایت کے عنوان سے. اس میں اسلامی تہذیب و تمدن کے مسائل کو توحید سے لے کر ولایت اور آج کی سیاست اور اب ہماری ذمہ داری پورے کو بیان کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے پھر رہبر معظم نے تو اس پر بہت گفتگو کی ہے. یعنی رہبر معظم کی تہذیب و تمدن پر گفتگو کو اگر جمع کیا جائے، جو جمع ہوئی ہے یہاں پر تقریباً 12 جلدیں ہیں، 300 400 صفحوں پر مشتمل 12 جلدیں ہیں جو اسلامی تہذیب و تمدن کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور رہبر معظم کیونکہ لیڈرشپ بھی کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے تو یہ نہیں کہ صرف اور صرف بیان کیا ہے، بلکہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اس پر ڈاکومنٹ بنائے ہیں کہ جو حکومتوں کو دیے، حکومت سے کہا اس کو اپلائی کرو، یہ معاملات ہیں ان کو اپلائی کرنے ہیں. تو یہ تہذیب و تمدن کی یہ ایک صورتحال ہے. اب یہاں پر آپ یہ سمجھیے جو ویل ڈیولپمنٹ نے یا اس نوعیت کے انگریزی یا ڈچ یا جرمن مفکرین نے جو اسلامی تہذیب و تمدن کو بیان کیا ہے وہ بہت بے ڈھنگا اور بہت غلط قسم کا بیان کیا، یہ ہمیں پتہ ہو. یعنی ویسٹ نے اسلامی تہذیب و تمدن آپ یہ سمجھیں کہ صرف توہین کی اور کچھ بھی نہیں کیا، یا ریت بیان کیا ہے، یا دھماکہ آج کے دور میں دھماکے بیان کیے ہیں، یا صرف اور صرف تلوار بیان کیا ہے، یا خون بیان کیا ہے، یا قتل و غارت بیان کیا. حالانکہ یورپ کی تاریخ میں چلے جائیے، 300 سالہ جنگ، آپ کہیں نیٹ پہ جائیں سرچ کریں، یورپ کی 300 سالہ جنگ میں انہوں نے اپنے ایک دوسرے کو کتنا قتل کیا. یہ تو تھے وحشی، یہ تو آج بھی وحشی ہیں. معذرت کے ساتھ رہبر اعظم بیان کرتے ہیں ٹائی لگا کر وحشی ہیں یہ.
یہ جو تو لہٰذا یورپ دنیا کو بتائے گا کہ تہذیب و تمدن کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے کیا بتانا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے، اور ان کی نمائندگی میں ان شخصیات نے اسلامی تہذیب و تمدن کو بہت خوبصورت بیان کیا، جس کا وقت یہاں نہیں ہے کہ ہم بیان کر پائیں کہ امام خمینی نے کیا کہا ہے، شہید مطہری نے کیا کہا ہے، آیت اللہ مصباح نے کیا کہا ہے، یا رہبر معظم نے. بھائی اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ رہبر معظم نے یعنی دنیا اسلام کے لیے پورا ڈاکومنٹ تیار کیا. دنیا اسلام جسے 50 ممالک سے زیادہ ممالک شامل ہیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن کو ان اصولوں اور ان بنیادوں پر چلنا ہے تاکہ امام زمان کا ظہور ہو سکے اور اس تہذیب و تمدن میں مزید ارتقاء آ سکے. تو لہٰذا یہاں جمہوریہ اسلامی ایران کے اندر کیونکہ حکومت آ چکی ہے، یا اسی طریقے سے عراق کے اندر علماء اب اس پر، پہلے ایسی بات نہیں تھی، پہلے نماز روزہ احکام سے باہر نہیں آ پاتے تھے مجبوریوں کی صورت میں، لیکن اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر تقریباً اگر میں آپ کو سینکڑوں کہوں تو شاید کم ہوگا، لاکھوں کہوں تو زیادہ مبالغہ ہو جائے گا، ہزاروں علمی مقالے لکھے جا چکے ہیں، ہزاروں جو ہے وہ تھیسز لکھے جا چکے ہیں پی ایچ ڈی کے کہ اسلامی تہذیب و تمدن کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی عناوین پر، چھوٹی چھوٹی جزیات پر. تو لہٰذا الحمدللہ اس میں جو گھریلو سسٹم ہے اس کی مضبوطی کیسے ہے، گھریلو سسٹم کو نقصان کیسے پہنچ رہا ہے، اس پر کیا کیا کام ہے. پھر گھریلو سسٹم میں بھی آ جائیں تو ضمناً بہت چھوٹے چھوٹے عناوین میں ایک ایک روایت پر آپ یہ سمجھیں کہ حق ادا کر رہا ہے جمہوریہ اسلامی ایران کہ ایک ایک اہل بیت کی ایک روایت پر پی ایچ ڈی کروا رہا ہے تاکہ تمام کے تمام معاملات کھل کے سامنے آئے اور آئندہ 50 سال کے بعد ہم اسلامی تہذیب و تمدن کو معاشرے میں لاگو کر سکیں. وہ اس کے علاوہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے بات کرنے سے اسلامی تہذیب و تمدن ہوتا نہیں ہے، میں نے تقریر کیا دیکھا اسلامی تہذیب و تمدن ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اس کے لیے آپ سمجھیں 30-40 سال 50 سال کی محنت کرنی پڑتی ہے، تو جا کے اہل بیت کے ان فرامین سے آپ نکات نکالتے ہیں، ان نکات کو فارمولہ بنانا ہوتا ہے، وہ فارمولہ حکومت میں آتا ہے، حکومت اس کو اجرا کرتی ہے، 10 سال اس کو پریکٹس ہوتی ہے، 10 سال بعد پتہ چلتا ہے اس میں کیا خامیاں ہیں، اس کو ٹھیک کر کے تب جا کے وہ ایک قانون بنتا ہے. تو اسلامی تہذیب و تمدن کے کچھ قوانین تب طے ہوں گے. ایسا نہیں ہے امام نے یوں فلانا کہہ دیا تو چلو جی سب پورا معاشرہ چل پڑے، یوں ہوتا نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک مختصر سا عنوان تھا. آج 2 آیات تھی، میرا دل تھا کہ میں ان 2 آیات کو ضرور آپ کے سامنے پڑھ دوں جن آیات کی وجہ سے ہم نے یہ ساری گفتگو کی ہے. ایک منٹ، سکرین تو یقیناً شیئر ہوگی آپ سب کے ساتھ. انشاءاللہ تہذیب و تمدن پر یہ ہماری آخری گفتگو ہوگی. اگلے دفعہ سے انشاءاللہ ہم اگلے جو عنوان ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سکرین شیئر ہو رہی ہوگی، بس میں یہ چاہتا ہوں یہ آیات آپ کے سامنے پڑھ دوں. آیات کیا تھی؟ دیکھیے اب یہ اسلامی تہذیب و تمدن کے ذیل میں ایک عنوان ہے اسلامی معاشرہ. اس اسلامی معاشرے میں ایک ذیل میں ایک عنوان ہے خاتون نے اگر معاشرے میں ورود پیدا کرنا ہے تو کس اسلوب اور کس انداز میں ورود پیدا کرنا ہے اس معاشرے کے اندر، چاہے وہ اب خاتون اور مرد کا، کیونکہ بنیادی طور پر بنیادی ترین چیز یہ ہے خاتون اور مرد نے کرنا کیا ہے، چاہے آپسی رابطہ ہو چاہے جس نوعیت کا رابطہ ہو. تو خاتون نے جیسے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے ہدایت ہے، مرد نے جیسے باہر نکلنا ہے اس کے لیے ہدایت ہے. یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے، تو پھر اگلی بات تو بعد میں ہے. تو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 30 اور 31 آیت دونوں پڑھنا چاہوں گا. قل للمؤمنین، اے رسول مومنین سے کہہ دیں. سورہ نور کے اندر مومنین سے یہ کہہ دیں. کیا پیچھے تمام موضوعات ہم جو پڑھ چکے، یغضوا من ابصارہم، مومنین مرد یہاں مراد ہے فی الحال، ویسے خواتین مراد ہے لیکن مردوں سے کیا بات ہو رہی ہے. کیا اے مرد، کیونکہ یورپ عموماً جو ہے وہ توہین کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف اور صرف عورتوں سے کہتا ہے کپڑے پہنو، عورتوں سے کہتا ہے عورتوں پر ظلم کرتا ہے، مردوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آیت نمبر 30 میں دیکھیے کیا قل للمؤمنین، اے رسول مومنین سے کہیے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا کرے. یہ نہیں ہے پہلے نہیں کہا کہ خواتین تم جناب سارے پردے میں آ جاؤ، پہلے یہ بات نہیں کی، پہلے مردوں کو حکم دیا ہے اے مرد یغضوا من ابصارہم، اپنے آنکھوں کو جھکا لو، وَيَحْفُظُوا فُجُورَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھو، حفاظت کرو ان کی. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اسلامی معاشرے کی بنیاد اگر بنانی ہے تو بنیادی ترین چیز یہ اپنی آنکھوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس کے بعد اسلامی معاشرے کی کوئی بات ہوگی. ان اللہ خبیر بما یصنعون، خداوند عالم نے بنایا ہے نا، تو خداوند عالم جانتا ہے کہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، کیا اعمال ہیں کیا نہیں ہے، سب جانتا ہے خداوند عالم. اچھا آگے آ جائیے. قل للمؤمنات، اب اسپیشل خواتین سے خطاب ہے. اے رسول مومنات سے کہیے. کیا کہیے؟ مومنین کو تو بتا دیا، 2 موضوعات بتا دیے. مومنات سے کیا کہنا ہے؟ مومنات کا معاملہ، خواتین کا معاملہ نسبتاً حساس ہے، تو لہذا دقیق ایک جملہ ایک دقت کے ساتھ بات ہوئی ہے. یہاں پر کیا ہے دیکھیے. قل للمؤمنات، اے رسول مومنات سے کہہ دیجئے کیا یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں.
سب سے پہلی بات تو یہ تاکید کے ساتھ کہا گیا یقیناً ان سے یہ کہیں کہ جب باہر نکلیں اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں. تو سب سے پہلا پردہ، سب سے پہلا عنوان، سب سے پہلی حیا، سب سے پہلا عنوان آنکھوں کا ہے. جی ہم پردہ کرتے ہیں، پردہ کر لیا، نقاب پہن لیا اور آنکھوں سے اشارے ہو رہے ہیں، نہیں، یہ اسلامی تہذیب و تمدن کی شروع سے ہی مخالفت ہے. تو سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے، اب آنکھوں کو جھکا کے رکھنے سے مراد صرف یہ کرنا نہیں ہوتا، آنکھوں کو جھکانے کا ایک پورا مفہوم، ایک کلچر کو یہ ڈسکس کر رہا ہے. یہ اسلامی تہذیب و تمدن میں خواتین نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یغضضن من ابصارہن، آنکھیں نیچی رکھنی ہے. یہ اس میں ادب بھی ہے، اس میں حسن بھی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں حیا بھی ہے، اس میں شرم بھی ہے، تمام اشیاء شامل ہیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنا ہے. اور آگے وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، خداوند عالم نے خاتون کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو مزین بنایا ہے، اس کو خوبصورت بنایا ہے. تو زیبائی اور خوبصورتی کے جگہوں کو خاتون نے ظاہر نہیں کرنا، یعنی عیاں نہیں کرنا، بیہودہ عیاں نہیں کرنا. وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، خداوند عالم خود کہہ رہا ہے زینتہن، زینت ہے، پتہ ہے مجھے زینت ہے، تم نے نہیں بتانا مجھے کہ یہ تو پھر میرے خوبصورت بالوں کا فائدہ ہی کیا. تو خداوند عالم کو پتہ ہے کہ آپ کے خوبصورت بال ہیں، خداوند عالم کو پتہ ہے کہ آپ خوبصورت ہیں، آپ بدصورت ہیں، جیسے بھی ہیں خداوند عالم کو پتہ ہے، اہل بیت کو پتہ ہے. انہوں نے پھر یہی کلمہ استعمال کیا کہ اپنی خوبصورتی کی نمائش نہ کرو. وَلَا يَبْدِينَ، باہر نہ لاؤ، ظاہر نہ کرو، زینتہن، اپنی خوبصورتی کو. الا، اب جب ہے یہ خوبصورتی تو الا ما ظاہر منہا، سوائے اس میں سے کہ وہ چیز کہ جو مجبوراً باہر آتی ہو. ہاں ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب چہرہ ہے، چہرے کے بغیر شناخت نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چہرہ بھی زینت میں ہی شامل ہوتا ہے. لیکن ہاں نہیں ٹھیک ہے، چہرے کے علاوہ شناخت نہیں ہوتی تو چہرے پہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنی زینتوں کو چھپا کے رکھو. آگے دیکھیے کیا ہے، دیکھیے تاکید، دیکھیے کتنا، یہ بات کافی تھی یہاں تک، یہ آیت کا یہیں تک کافی تھی. لیکن دیکھیے آگے کیا، کتنی دقت کے ساتھ قرآن مجید جاتا ہے، تفصیل سے بیان کرتا ہے. کیا کہتا ہے دیکھیے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گرہبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال کر رکھو، یعنی دوپٹہ ہے، چادر ہے، اپنے گرہبان پر، یعنی گرہبان پر جو خوبصورتی کے مقامات ہیں، وہ چہرہ ہو گیا، کئی مقامات ہیں، ان میں سے اہم ترین جو عنوان ہے وہ یہ کہ اپنے سینے پر، اپنے گرہبان سے یہی مراد ہے، گرہبان پر اس کو ڈھانک کے رکھو. یہ دیکھیے کس قدر تاکید ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اتنا بڑا جملہ اس کے لیے الگ سے بیان کیا، حالانکہ اوپر والا کافی تھا، وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو باہر نہ لو، بس کافی ہے. لیکن قرآن نے کہا نہیں، مجھے وضاحت دینی ہے کہ اپنے گرہبانوں کو ڈھانک کے رکھو. آگے آ جائیے، وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی دوبارہ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی، اب دیکھیں زینت کے تین الگ الگ مدارج ہیں، توجہ کیجئے گا. زینت، ایک زینت ہے جو بہت عیاں ہے، ہاتھ ہیں، ہاتھ بھی خوبصورت ہی ہوتی ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے. چہرہ ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زینت کا ایک عنوان ہے. زینت کا ایک عنوان ہوتا ہے جو اس سے اگلا مرحلہ ہے، وہ اس کے لیے اجازت ہے چند افراد کے لیے. زینت کا ایک مرحلہ ہے جو سب سے آخری مرحلہ ہے، وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ صرف اور صرف شوہر سے مربوط ہے. تو خداوند عالم نے خاتون کی زینت کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک زینت وہ ہے جو عیاں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا زینت کا وہ عنوان ہے کہ جو باپ، بیٹی، ماں، ساس، وہ عناوین آئے ہیں قرآن نے بیان کیے ہیں، ان کے لیے ہے، ان کے سامنے اوکے جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، مثلا جیسے بال ہیں. ایک عنوان یہ ہے نہیں، جو کسی کے لیے صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، وہ یہاں پر انہوں نے تین طریقے سے بیان کیا ہے. تو وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو نہیں دکھانا. یہاں پر اب کون سی زینت مراد ہے؟ یہاں پر جو صرف شوہر کے لیے ہے، إِلَّا بَعُولَتَهُنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، کسی کو آپ وہ اس کو نمایاں نہیں کر سکتے. او آگے دیکھیے، اب زینت کا دوسری قسم، کون سی قسم؟ جو سادہ ہے، بال ہیں، ہلکی سی گردن ہے، اس طرح کا جو عنوان ہے، یا بازو ہیں، اس طرح کا عنوان ہے. یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ تم دکھا سکتی ہو. کس کو دکھا سکتی ہے؟ آ جائیے، کیا ہے؟ او آبائہن، اپنے والدین کو. بال کا پردہ اپنے والدین سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اس پر فقہی احکامات بھی ہیں، لیکن ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں. او آباء بعولتہن، اپنے شوہروں کے والدین، اپنے شوہر کے دادا، اپنے شوہر کے جو بڑے لوگ ہیں، ان سے بھی یہ بال چھپانا ضروری نہیں ہے. اچھا آگے آ جائیے، او ابنائہن، یا اپنی اولاد، اپنی بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، اس سے بال چھپانا ضروری نہیں ہے، یہ خوبصورتی اس سے چھپانا ضروری نہیں ہے. او ابناء بعولتہن، یا آپ کا شوہر ہے، اس کے کوئی اولاد ہے کسی اور خاتون سے، اس سے بال چھپانا ضروری نہیں ہے. یہ خوبصورتی چھڑانا کئی عناوین ہے اس کے، بال صرف نہیں ہے یہاں پر. اچھا آگے آئیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائی کے بچوں سے.
میں خاتون، میرا بھائی، اس کے بچے، اس کے پوتے، ان سے ضروری نہیں ہے. یا پھر کیا ہے، او بنی اخواتہن، میں خاتون، میری بہن اور اس کے بچے، یعنی بھتیجے بھانجے جسے ہم کہتے ہیں، تو بھتیجے بھانجوں سے بھی بال چھپانا ضروری نہیں ہے. او نسائن، یا خواتین میں اگر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواتین میں بھی یہ آیا اگر ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. توجہ دیکھیں کتنی ایک ایک بات کو دقت سے قرآن نے بیان کی ہے. او ما ملکت ایمانہما، یا اگر کوئی کنیز ہے تو ان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. او آگے توجہ کی، او تابعین غیر اولی اربات من الرجال، مردوں میں سے وہ مرد کہ جو خواتین میں دلچسپی نہیں رکھتے، مریض ہیں، مرد اور عورت کے درمیان کی کوئی نسل ہے، کوئی اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو ایسا مرد کہ جس کی توجہ نہ جاتی ہو، جو مریض ہو، جو مسئلہ ہو، تو اس کے سامنے بھی کوئی تیسرا، یہ بال والا عنوان جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اور کیا ہے، والطفل، اور ایسا بچہ الذی لم یظہر علی عورات النساء، جس کو ابھی خواتین کے پردے اور ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی عمر کم ہے، آج کل کے زمانے میں 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے. یہ جو مزاج ہے، دیکھیے قرآن نے عمر نہیں لکھی کیونکہ ہر علاقے کے اعتبار سے الگ عمر ہو سکتی ہے. قرآن نے عنوان بتایا کیا، او الطفل الذی لم یظہر علی عورات النساء، یعنی جس کو ابھی عورتوں کے ان معاملات، پردوں کے معاملات کا علم نہیں ہے. ان افراد کے علاوہ باقی تمام افراد سے کائنات کے عورت کے سر کا پردہ بھی واجب ہے. ہمارے یہاں عموماً کزن ہے، چاچا کا بیٹا ہے، ماما کا بیٹا ہے، ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، سر بھی دکھا دیتے ہیں، حرام ہے شرعی طور پر. یعنی لوگ اس کو عموماً ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے وہ. یہاں ایسی بات نہیں آئی ہوئی، قرآن مجید اور اہل بیت نے ایسی بات بیان نہیں کی. تو بہرحال اسلامی تہذیب و تمدن کے عناوین کو بیان کر رہے تھے، اس ضمن میں یہ بہت اہم ترین قرآن دیکھیے، قرآن نے ایک جملہ نہیں استعمال کیا، پوری لمبی آیت ہے، 4 لائنوں کی پوری تفصیلی آیت ہے، جس کے اندر ایک ایک جز کو بیان کیا ہے. اگر اہم نہ ہوتا تو قرآن بیان نہ کرتا، اہم ہے تو قرآن نے اتنی دقت کے ساتھ بیان کیا ہے. آگے دیکھیں، اب آگے یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ خداوند عالم کو پتہ ہے کہ معاملات آگے بھی چل سکتے ہیں. تو اگلی آپ دیکھیے کہ کتنی یعنی بہت توجہ دی گئی ہے. کیا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اے خواتین جب چلنے جاؤ نا بازار میں، جب چلنے جاؤ نا روڈ پر، جب کہیں بھی چلنے جاؤ تو زور زور سے پاؤں زمین پہ نہ مارو. توجہ کریں کتنی دقیق بات ہوئی ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اے مومن عورتوں تمہیں نہیں چاہیے کہ چلتے ہوئے زمین کو پاؤں سے زور سے مارو. کیوں؟ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفِهِنَّ مِنْ زِينَتِهُنَّ، تاکہ تمہاری طرف توجہ جائے لوگوں کی، تاکہ تمہاری پوشیدہ زینتیں عیاں ہو. اب یہ اشارہ کافی ہے اس کام کے لیے. اب چاہے وہ آواز کا معاملہ ہو، ٹک 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 کر کے آپ چل رہے ہیں تو لوگوں کی توجہ جا رہی ہے، کسی نوعیت کی کوئی بھی زینت ہو. اگر آپ قرآن کی آیت کو دیکھیں، قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے، روایات میں بڑی تفصیل آ جاتی ہے بعد میں. قرآن نے اس کو یہاں جگہ دی ہے کہ اے خاتون چلتے ہوئے زور زور سے نہیں چلنا، دھیرے آرام سے چلو، تاکہ کسی نوعیت کی کوئی علامت تمہاری کسی پر ظاہر نہ ہو. آپ کے سامنے آیت ہے، میں خود سے تو نہیں پڑھ رہا. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ارجل ریجل ٹانگ کو کہتے ہیں، یضرب مارنا، زور سے نہ مارو. لِيَعْلَمَ، لے علت، یعلم تاکہ سمجھ پہچان نہ لیں، جان نہ لیں، ظاہر نہ ہو جائے. کیا یخفینا، جو ما یخفینا جو کہا گیا ہے کہ چھپاؤ اپنی زینتوں کو، جب کہا ہے چھپاؤ تو یہ نہ ہو کہ ٹک 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 کر کے چلو جی ہم نے تو پردہ کیا ہوا ہے، یعنی ابا بھی پہنی ہوئی ہے، یہاں تک جو ہے وہ مکنا بھی ہے تو پردہ بھی پورا ہے، لیکن ٹک 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 چل ایسے رہیں جب پورے محلے کی توجہ جا رہی ہے. حرام ہے یہ. وَتُوبُوا، ہاں امکان ہے تم نے پہلے ایسا کیا ہو تو توبہ کر لو، امکان ایسا کیا ہو تو توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کو چاہیے کہ اللہ سے، اللہ کے حضور اس معاملے میں توبہ کرو. نہیں کرو گے برباد ہو جاؤ گے، ثقافت برباد ہو جائے گی، ثقافت برباد ہو جائے گی، معاشرہ برباد ہو جائے گا، معاشرہ برباد ہو گیا، گھریلو سسٹم برباد ہو جائے گا، تم لوگ تنگ آ جاؤ گے ایک دوسرے سے. لہٰذا یہ کام نہ کرنا. توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کر لو تمام کے تمام اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اس دنیا میں اور آخرت میں اور قیامت میں ہر جگہ فلاح پالو. اس کے علاوہ اگر تمہارے معاشرے نے ان اصولوں کو نہ اپنایا تو سمجھو کہ تمہارا معاشرہ برباد ہو جائے گا. اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں اسلامی حکومت ہو یا اسلامی حکومت نہ ہو، وہ آپ یورپ میں ہو یا امریکہ میں ہو، آپ پاکستان میں ہو، آپ انڈیا میں ہو، آپ کہیں بھی ہوں، آپ نے اگر ان اصولوں کو اپنا لیا تو آپ کا معاشرہ کامیاب ہے. اگر ان اصولوں کو نہ اپنایا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے، دنیا میں بالخصوص کوئی بچانے والا نہیں ہے، تمہارا بہت برا حال ہوگا. یہ وہ آیات تھیں کہ جن کا ایک ایک دقیق ترجمہ ضروری تھا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ